الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورہ طٰہٰ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 20ویں سورت ہے، 16ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے تذکرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے فراخی صدر اور انشراح صدر اور زبان کی روانی کے لیے دعا بھی کی۔ فرعون کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، قصہ آدم ہے، ابلیس ہے اور بے شمار مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، اس طٰہٰ کا عارفان حق مقربین بارگاہ الہی، وہ لوگ جو عشق و محبت کی مستی میں گم ہیں، وہ عشق اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، کامل چاند، 14ویں کا چاند۔ وہ کس لحاظ سے؟ علم الاعداد کے لحاظ سے۔ تو اس کے عدد ہیں 9 اور ہے اس کے عدد ہیں 5۔ 9 اور 5 14 ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ 14ویں کا چاند بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، بالکل سالم چاند ہوتا ہے، اس میں گولائی بالکل پوری ہوتی ہے، ایک بال بھر بھی اس کے اندر گولائی میں پورے ہونے میں کمی نہیں ہوتی۔ ماہ کامل، چاند بالکل سالم پوری آب و تاب کے ساتھ جو چمک رہا ہو، اس کو کہتے ہیں، ایک لطیف اشارہ کیا ہے عارفان حق نے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ طٰہٰ اس کے عدد 14 بنتے ہیں، اور اللہ کا نام جو ہے وہاب ہے، اس کے عدد بھی 14 بنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کوئی سائل واپس خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اللہ بھی وہاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عدد کے لحاظ سے بھی جو بنتا ہے وہاب، وہ بھی خیرات کے معنی میں۔ آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں گزرا کائنات کے اندر، تو اس معنی میں بھی اس عدد کے لحاظ سے وہاب کے معنی میں آتا ہے، عطا کرنے والا۔ جس طرح چاند پوری اپنی روشنی بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی کمی اور کسر کے، بغیر کسی بخل اور عناد کے پوری کائنات کو بکھیرتا ہے، وہ روشنی پہاڑوں پہ، زمین پہ، درختوں پہ، اناج پہ، اجناس پہ، شجر پہ، حجر پہ، جبال پہ، انسان پہ، جس پہ پڑتی ہے، اس کے اندر کوئی کم و بیشی نہیں ہوتی، ہر ایک کو اپنی پوری کامل توانائی کے ساتھ روشنی بکھیرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عطا پہ آتے ہیں، دیتے ہیں، تو پھر نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہے پرایا ہے، پرایا تو ہے ہی کوئی نہیں ان کے نزدیک۔ ایک کفار مکہ کا سردار آیا نا، وہ آزمانے کے لیے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے 100 اونٹ عطا کر دیے، پھر مانگا، پھر عطا کر دیا، پھر مانگا، پھر عطا کر دیا، پوری لائن لگا کر گاؤں میں جب پہنچا نا سردار، تو کہا محمد کے پاس جاؤ، اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ انکار کرنے والے بھی انکار کرنے کے باوجود مانتے تھے کہ آپ کی عطا جو ہے وہ عطا کامل ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں بس تکبیر تحریمہ ہونے والی تھی، مصلی سے گئے، بڑے حیران پریشان دیکھنے والے، واپس جب آئے
تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ تم یہ سوچ رہے ہوں گے میں گھر کیوں گیا واپس کیوں گیا، صبح کچھ میرے پاس مال آیا تھا وہ تقسیم کر دیا، یہ 3 درہم بچے ہوئے تھے، یہ 3 دینار بچے ہوئے تھے، میں نے سمجھا کہ اس کو نماز سے پہلے پہلے آئے تقسیم کر دوں اور آپ کو بتلا دوں کہ یہ چیز میں کرنے گھر گیا تھا، اس لیے یہ میری اپنی ایک وہاب کے معنی کے لحاظ سے، اس 14 کے عزت کے لحاظ سے، عارفان حق جو بات کہتے ہیں نا، تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ طٰہٰ کے کیا معنی ہیں، اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، بس ہر بندہ اپنی عقیدت میں محبت میں کہیں سے کہیں کوئی نسبتیں ملاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کو، اس عقیدت کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ لوگوں کا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ، کیا واسطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو نسبت تامہ اور کاملہ ہے، وہی نسبت اپنی امت کے ساتھ تامہ اور کاملہ، اس لحاظ سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ طٰہٰ مجھے موسیٰ کی الواح سے عطا کی گئی ہے۔ الواح لوح کی جمع تختی جس کو کہتے ہیں، لوح محفوظ سب سے بڑی تختی وہ ہے جس کے اوپر کائنات ساری تحریر ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ موسیٰ علیہ السلام کی الواح سے مجھے عطا کی گئی ہے، اور فرمایا جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مہاجرین اور انصار کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، تم اوت پہاڑ کے برابر خرچے اور صحابہ کرام ایک ریت کے ذرے برابر خرچ کریں، تم پھر بھی اتنا خرچ کرنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جس مشکل وقت میں صحابہ نے خرچ کیا اس وقت اور کوئی اتنا فراخ دل نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ کو پڑھنے والے کو مہاجرین اور انصار جتنا ثواب عطا کرتا ہے اور کرے گا۔ اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے ذرائع، اسباب، سبیل پیدا کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا نا، طیبات فضلناکم علی العالمین، میں نے تمہیں رزق دیے، تمہیں بہت کچھ دیا اور تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو کتنی گیا، بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، لیکن نافرمانی کی وجہ سے وہ سارے انبیاء اور مرسلین کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ نشان عبرت بنا دیا انکار کرنے والوں کو۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر کوئی حاجت ہو پوری نہ ہوتی ہو تو اس کو صبح صادق کے وقت، وہ اس لیے صبح صادق اس لیے کہ گرم نرم بستر چھوڑ کر اٹھ کے تلاوت کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، مصلی پہ بیٹھنا، اہتمام کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ گولڈا شریف میر شاہ صاحب کے صاحبزادے بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے اپنے استاد محترم سے، بہت عرصہ ہمارے استاد محترم ان کے مصاحب رہے، مفتی رہے گولڈا شریف، فرماتے ہیں کہ ان کا بستر بڑا نرم گداز ہوتا تھا، دیکھنے والے اعتراض کرتے تھے، تو آپ یہ فرماتے کہ اس میرے بستر پر لیٹ کر آرام کر کے صبح کوئی مجھے تہجد کی نماز پڑھ کے دکھائے تو میں بستر چھوڑ دوں گا۔ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اور باؤ جی صاحب جب آخری عمر میں ہاسپٹل کے غشی کے دورے، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے۔ استاد محترم فرماتے کہ میں نے ان سے کہا کہ شرع نے اجازت دی ہے
جب کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے بھی نہیں کر سکتے، تو شرع اس کو معذور سمجھ کے اس سے اپنے احکامات اٹھا لیتی ہے۔ باؤجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے کھڑے ہو کر 2 نفل تیری رضا کے لیے ادا کروں گا۔ ابھی سانس تو چل رہی ہے نا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا جب تک سانس چل رہی ہے کھڑے ہو کر 2 نوافل تیری رضا کے لیے ادا کیا کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے، اور پھر رب ان کو پھر ادھر قبر کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس میں نہیں چھوڑتا، پھر وہ رکھنے کے ساتھ ہی اعلیٰ علیین میں اٹھا لیتا ہے۔ یہ رب کے محبوبوں کی بات ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے عارفان حق کے ساتھ اپنی نسبتیں رکھو، تو اللہ تبارک و تعالی اس محبوب کی نسبت سے، اس عارف حق کی نسبت سے تو میں نہیں دیکھے گا کہ کن گلاؤں میں لتھڑے ہوئے ہو، کن برائیوں میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ تو اپنی نسبت کو دیکھے گا۔ یہ میری اپنا ایک سوچ ہے، اپنی ایک بات ہے، میں کوئی دعوت نہیں دے رہا تھا آپ کو۔ عشق و محبت کی اپنے اپنی راہیں ہوتی ہیں، کوئی پھولوں پہ چل کر، کوئی کانٹوں پہ چل کر، کوئی آگ میں کود کر، کوئی کیسے پوری کرتا ہے۔ بہرحال حاجت اگر اس کی پوری نہ ہو رہی ہو تو صبح کے وقت اٹھے اور پھر اٹھ کر تلاوت کرے اور اپنی حاجت بارگاہ لم یزل میں پیش کرے، تو پھر کیا بعید ہے کہ وہ آپ کی حاجت کو، آپ کی بات کو پورا نہ کرے۔ جب اس کی رضا کے لیے نرم و گداز اچھا ٹھنڈا گرم بستر چھوڑ کر اس کی رضا کے لیے اٹھ گئے تو وہ تمہاری حاجت کو ضرور پورا کرے گا، اور لوگوں کے دل اس کے لیے مسخر رہیں گے اور دشمن پر غالب رہے گا۔ تسخیر خلائق کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اور جب بندے کے پاس تسخیر آ جاتی ہے تو دشمن خود بخود زیر ہو جاتے ہیں، وہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ بھی آداب سے پیش آتے ہیں۔ رب کے بن جاؤ، مخلوق تمہاری بن جائے گی، آزما کے دیکھ لو۔ یہ جو عظمتوں کے سودے ہوتے ہیں یہ دلوں کے ہوتے ہیں، یہ ابدان پہ نہیں، اقلاب پہ حکمت ہوتی ہے، دلوں پہ۔ اگر کسی عورت کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ سورہ طٰہٰ لکھ کر اسے پانی میں گھول کر اس پانی سے غسل کرے تو اس کی شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا احتمال ہے، لکھنے والے تو لکھ دیتے ہیں، احتمال یہ ہے کہ لکھ کر پانی میں گھولیں گے، پھر اس کو غسل کریں گے، پھر اس کو پانی بہہ کے کہاں کہاں جائے گا، اس لیے اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں گھول کر اس کو پی لو، گھول کر اسے پی لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کرو۔ حصول رشتہ یا شادی میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے 21 بار روزانہ سورہ طٰہٰ پڑھیں تو مسئلے بہت جلد حل ہوتے ہیں۔ حاجات کی برآوری کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دل کی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ، ما انزلنا الیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ پڑھیں گے نا تو ایک عجیب قسم کا سرور، ایک عجیب کیف قرآن کے پڑھنے میں ہوتا ہے۔ اس کو جب لے کے ساتھ، اپنے وجد کے ساتھ، اپنے ذوق لے کے پڑھیں گے نا، دل کے اوپر جب رقت طاری ہوگی تو بس اس رقت طاری ہونا ہوتا ہے کہ رب کو تعالیٰ کی انوار و تجلیات کیا کرتی ہیں، اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ لوہار کے پاس جائے نا، لوہے کو کوٹتا ہے، گرم کرتا ہے، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس کو شیپ میں اس کو موڑنا چاہیے ادھر ہی موڑ جاتا ہے۔ ٹھنڈے لوہے کو کوٹیں گے تو تھکا دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں، سوائے ٹوٹنے کے، سوائے اپنے آپ کو تھکانے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو رقت آمیز بناؤ، اپنے دل کی وہ گرد و غبار کو جھاڑ کر، چھٹکاؤ کر کے، آنسوں بہا کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ محبوب جب آتے نا، پسندیدہ لوگ جب گھر میں آتے نا تو گھر کے در و دیوار، فرش، عرش،
ہر جگہ کو صاف کرتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، گرد و غبار کو کیا کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، فضا کو معطر بناتے ہیں، دھونی دیتے ہیں، فریشنر ایئر فریشنر چلاتے ہیں، محبوب آ رہا ہے۔ تو اس لیے وہ محبوب حقیقی، محبوب حق جب دل کے اندر ورود کرتا ہے نا، آنسوں بہا کر اس گرد و غبار کو کیا کرو، جھاڑو، چھٹکاؤ کرو، تاکہ وہ رب تمہارے دل میں سما سکے۔ رب کے رہنے کی جگہ دل ہے، ٹوٹے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ اپنا عشق، اپنی محبت، اپنی عقیدت قائم و دائم رکھے۔